أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی دو ویڈیوز یا اس سے پہلے بھی دو ویڈیوز جو ہے وہ میں نے درود کی منت کے بارے میں جو ہے یا نیت جو کرتے ہیں اس کے بارے میں کی تھی۔ تو ایک سوال کسی نے کیا کہ آپ نے کبھی کسی حاجت یا ضرورت یا کسی بھی چیز کے لیے کبھی درود کی منت مانی ہے یا نیت کی ہے کہ میں اتنی تعداد میں درود پڑھوں گی؟ تو چلیں آج میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیتی ہوں۔ یہ ایک نہیں، یہ دو ویڈیوز ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ایک تو یہ کہ جب میں نے مانی تو مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے خاص تعداد پوری ہونے والی تھی تو کیا پیغام آیا، اور دوسرے میں جب جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے میں نے درود کی نیت کی تھی یا منت مان کہہ دیں کہ میں اتنی تعداد میں درود پڑھوں گی اور اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل کر دے، تو جب وہ کیا تو اس کے کتنے عرصے کے بعد ایک ایسے دو تین خواب ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات آئے۔ تو پھر اس کے بعد کا سلسلہ یہ ایک دو تین ویڈیوز پہ انشاءاللہ تعالیٰ مشتمل ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ درود ایک ہی نیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور شوق، لگن اور ان کے احسانات کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو، کسی ایک حکم کو پوری طرح ماننے کے اور پورا کرنے کے نیت سے کیا کریں۔ لیکن اگر آپ کسی حاجت کے لیے کرتے ہیں تو ناجائز نہیں اور غلط بات نہیں، کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات میں بتا دوں کہ آج تک جب سے درود کا دامن تھموایا رب نے ہاتھ میں، جب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہوئی میرے بچپن سے ہی، بہت چھوٹی عمر میں، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں سیرت کی کئی کتابیں بہت چھوٹی عمر میں ہی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، سمجھ جتنی تھی اتنا ہی سمجھایا، کیونکہ عمر کے حساب سے ہی سمجھ جاتی ہے اور عقل دی جاتی ہے، شعور دیا جاتا ہے۔ انسان چاہے جیسے 10 سال کی عمر میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا، پی ایچ ڈی نہیں کر سکتا، اسی طرح جو دین کے ہر شعبے میں عمر کے لحاظ سے، شعور کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے جو ہے وہ فہم عطا کیا جاتا ہے اور دولت دی جاتی ہے علم کی۔ تو وہ تو میں پڑھتی رہی، سیرت کتابیں بھی پڑھتی رہی، اور جتنا شعور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دل میں ڈالی درود کی کثرت کی وجہ سے شروع سے، تو پھر آج تک میں نے کبھی اپنی ذات کے لیے درود نہیں پڑھا، یعنی جیسے حاجت ہوتی ہے۔ لیکن چند ماہ پہلے کہہ لیں، پچھلے سال کے اینڈ میں کہہ لیں، کچھ ایسی بات ہوئی جس میں میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ میں اور کوئی وظیفہ نہیں کرتی، اور مجھے چونکہ بڑا کلیئر بتا دیے گئے ہے کہ یہی تمہارا اسم اعظم ہے، اور اسی سے تمہاری اپنے حق میں بھی اور دوسروں کے حق میں بھی دعا قبول ہوتی ہے انشاءاللہ، اور ہوا کرے گی بھی، زندگی رہی اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ رکھے۔ تو میرے پاس تو صرف یہی تھا، درود تھا۔ استغفار کی بھی میں کرتی ہوں، استغفار میں پڑھتی نہیں، استغفار میں کرتی ہوں، الحمدللہ اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، اللہ کرواتا۔ تو وہ کچھ ایسا معاملہ ہوا اور ایسی بے چینی اور ایسی بے قراری، جس کا اگر میں کہوں کہ وہ حاجت میری براہ راست میری ذات سے نہیں تھی، لیکن وہ جس پیاری ہستی، جو میری پیاری ہستی ہے میری زندگی کی، ماں باپ کے بعد میرے بھائی، ان کی زندگی سے متعلق تھی، اور میں ایسی بے چینی میں تھی، کیونکہ دور ہوتے ہیں، کینیڈا میں ہوتے ہیں، لیکن جب آئے اور وہ ہم اتنی دور سے تو پتہ نہیں لگتا کہ یہ تکلیف ہے۔ تو پھر اس کے بعد ان کے بیٹے کو تھوڑا پرابلم ہے ابھی، الحمدللہ کافی حد تک، میں بتاؤں گی اس کے بارے میں۔ تو وہ جب اس کو دیکھا تو ایک بے چینی آ گئی بھائی کے لیے، ظاہر ہے تکلیف تو ہوتی ہے بہنوں کو۔ تب میں نے دامن پھیلایا رب کے آگے کہ میں نے آج تک کچھ نہیں مانگا آپ سے، اور لیکن آج نیت کر رہی ہوں میں درود کے 1 کروڑ کی، اور الحمدللہ اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے کہ میں نے بائی دا اینڈ آف دسمبر، یا شاید بالکل آخری 2 ڈیٹس،
کہہ لیں، اس میں نے نیت کی تھی کہ میں نیت کرتی ہوں، منت مانتی ہوں 1 کروڑ درود کی کہ میرے اس بچے کا، کہہ لیں میرا بچہ جو ہے 8 سال کا ہے، اس وقت 7 سال کا تھا، اس کو یہ تکلیف ہٹ جائے اور اس پریشانی سے نجات ملے۔ تو میں نے دامن پھیلا دیا اور اللہ نے توفیق دے رکھی ہے۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں کروں تو مطلب یہ باقی درود میں چلتے پھرتے پڑھتی ہوں، لیکن جب بات آ جاتی ہے منت کی، نیت کی اور کسی حاجت کے لیے، تو پھر تو آپ نے بیٹھ کے گن کر پڑھنا ہوتا ہے، پھر آپ چلتے پھرتے والا درود اس میں شامل نہیں کرتے۔ تو یہ بھی میرے ذہن میں تھا اور مجھے یہ پتا تھا کہ میں بیٹھ کر 1.25 لاکھ تک ہی پڑھ سکتی ہوں، باقی تو چلتے پھرتے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو میں نے نیت کر لی اور میرے اندازے کے مطابق یہ مارچ کے اینڈ میں یا پھر اپریل کے مڈ میں اس کو پورا ہو جانا چاہیے تھا۔ بہرحال میں نے سٹارٹ کیا بہت محبت سے، بہت توجہ سے، بڑی بے قراری کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ اور بڑے ہی پرخلوص طریقے سے۔ کسی اور کے لیے تھا، یوں ڈائریکٹ میرے سے ذات کے لیے نہیں تھا درود، لیکن بس میری ذات کے لیے ہی تھا۔ میں اس کو اپنے بھائی کو، اپنے رشتوں کو اپنی ذات سے الگ نہیں سمجھتی۔ بہرحال وہ شروع ہوا، درمیان میں قدرت کی طرف سے مہمانوں کا آنا جانا رہا۔ میں کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں، چونکہ مہمان ہوتے ہیں گھر میں تو پھر آپ ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، بیمار والدہ کو بھی دینا ہوتا ہے، ان کی تیمارداری بھی ہوتی ہے، مہمانوں کی بھی ہوتی ہے، سب کچھ کام ہوتا ہے۔ کوشش میری ہوتی تھی کہ میں اپنے ٹارگٹ کو پورا کر لوں اور بائی دا مڈ آف اپریل میں اپنی منت نیت کو پورا کر لوں، کیونکہ بے چینی تھی، بے قراری تھی۔ بہرحال یہی تھا کہ جب ڈیٹ آئی ہے تو اس کی وجہ سے، مہمانوں کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا اور یہ چلا گیا اینڈ آف اپریل۔ میں نے کہا کہ اب میری اس ڈیٹ کو میرا یہ تعداد پوری ہو جائے گی۔ میں لکھتی بھی رہی تھی، لیکن بعض اوقات مہمانوں کی وجہ سے 1-2 دن، 3-4 دن ایسا ہوا کہ وہ میں لکھ نہیں پائی، پھر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ میں نے پڑھا ہے کہ نہیں۔ بہرحال جب وہ ڈیٹ آئی تو میرے دل میں ایک شخص آ گیا کہ شاید وہ ڈیٹ تھی، وہ دن تھا، جیسے آپ سمجھ لیں ٹیوزڈے، منڈے تھا کہ منڈے کو میری یہ تعداد پوری ہو جائے گی۔ یہ اچانک سے ایک عجیب سی بے چینی شروع ہوئی، شاید میں نے کم کر پڑھا ہے، کچھ لاکھ کم پڑھ دیے ہیں۔ تو یوں کرتی ہوں کہ فرائیڈے کے عصر تک، مغرب تک میں پڑھ لیتی ہوں، مطلب گن کے ہی پڑھ لیتی ہوں، اور یہ اتنے لاکھ جو ہے میں کمپلیٹ کر لوں گی تو میری نیت پوری ہو جائے گی، پھر میں دامن پھیلا لوں گی ایک دفعہ پھر۔ آپ یقین کریں، یہ باتیں میں جب بھی آپ کو بتا رہی ہوں، اس سے پہلے میں کسی کو اپنی نیت کے بارے میں، اپنی دعا کے بارے میں، اپنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے جو باتیں میں کرتی ہوں درود پڑھتے ہوئے، دل میں جو چل رہی ہوتی ہوں، میں نے کبھی کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کی، نہ میں کرتی ہوں، ابھی بھی میری یہ عادت ہے۔ یہ تو مشاہدہ ہو گیا۔ اس کے بعد اچھا دن آیا، جمعے کا دن آ گیا، میں پڑھتی گئی۔ اچھا، اب میری جو سہیلی ہیں، جو اللہ کی دربار میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بہت مقبول ہیں، انہوں نے مجھے میسج کیا۔ دوپہر کے وقت وہ ان کی آنکھ لگی، سوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، انہوں نے ایک پیغام مبارک دیا۔ لیکن اس نے آغاز کیسے کیا؟ اس نے مجھے میسج کیا کہ میرا، تمہیں درود کی تعداد میں کوئی شک ہے پورا ہونے میں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہے کہ نہیں، تم بتاؤ نا، کچھ ہے۔ میں نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ کہتی پہلے تم بتاؤ۔ تو میں نے کہا اب مجھے ذہن میں آئے نا بات، میں نے کہا ہوتا تو ہے کہ میری تعداد پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن تم بات تو بتاؤ۔ کہتے مجھے آج دوپہر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا درود پڑھتے ہوئے، اور انہوں نے صرف ایک اتنا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں دست بدست سر جھکائے بیٹھی ہوں، درود پڑھ رہی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس مسکرا کر اتنا فرمایا کہ ہمارے الیاس کو بولو کہ درود کی تعداد پیر کو پوری ہو چکی تھی، یہ تم شک نہ کرو، جو تم نے کہا تھا کہ پیر کو میری تعداد پوری ہو جائے گی، یعنی کہ یہ منت کی نیت کی، وہ مکمل ہو چکی ہے۔ یہ پیغام مبارک ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے دل میں آیا میں روؤں، کیا کروں، کس طرح
ان دو مالکوں کا شکر ادا کرو، کریمین ذاتوں کا شکر ادا کرو کہ اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں. مطلب مجھے وہ تعداد کی کنفیوژن میں میرے ڈالنے دیا کہ نہیں، تم شک نہ، تم کوئی اس میں اپنے دل میں مت لے کر آؤ، تم تعداد پوری کر چکی ہو، تمہاری تعداد مکمل ہو چکی ہے، اور ریلیکس رہو. یہ میں آپ کو کیا، میرے پاس الفاظ نہیں. جب رابطے دل کے ہونا، محبتوں کے ہونا، یقین جانے سب کچھ پتہ چلتا ہے. اللہ سب بتا دیتا ہے، اور آپ کی ہر دعا کیسے قبول نہیں ہوگی. مجھے یقین ایک مضبوط ہو گیا کہ جب یہ پہنچ گیا ہے، یہ تعداد پہنچ گئی ہے، قبول کر لی گئی ہے، تو دعا بھی قبول ہوگی. تو محبتوں کے ساتھ، یقین کے ساتھ سب جائز ہے، لیکن ادب کرینہ ہے ہر محبت کا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت ادب کے ساتھ، چاہے وہ درود ہم کسی حاجت کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا محبت میں پڑھ یا شوق میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ادب اور خلوص اور محبت عطا کرے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کی اس راہوں میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.